من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین و معزز سامعین، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا مقدس کلام یہاں پڑھا گیا ہے، اور جب بھی کہیں پہ اللہ کا کلام مکمل پڑھا جائے تو وہاں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں جمع ہیں، اور سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت سارے عالم میں مسلمان بہت سے مسائل کا شکار ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی انفرادی زندگی کو دیکھیں، تنہائی کی زندگی کو دیکھیں تو بھی، اور اجتماعی زندگی کو دیکھیں تو بھی ہر آدمی پریشان ہے۔ کسی کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کے یہاں بیماریوں کا مسئلہ ہے، تو لوگوں کے یہاں پریشانیاں اور تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ تو پریشانیاں روزانہ بڑھ رہی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ میں نے بتایا جیسے کسی کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ بیماریوں کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنیوں کا مسئلہ ہے، کسی کو کھانوں کا خوف ہو جاتا ہے۔ مسائل دیکھے جائے تو دن بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے مانگنے کی عادت پڑ رہی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کے سامنے بھی جا کے ہاتھ پھیلانا ایک عام سا مسئلہ بن گیا ہے۔ یار اتنے پیسے دینا، میرے یہاں یہ مشکل آ گئی ہے، بھائی تھوڑی سی میری مدد کر دو، بھائی میرے یہاں یہ مسئلہ ہے، یار کسی سے کہہ دو کوئی مدد کر دے۔ یہ عام سی بات ہو گئی۔ کیوں؟ پہلے تو لوگوں کو بڑی حیا آتی تھی۔ ہم اپنے بڑے بڑوں کو سنتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی چٹنی روٹی پہ گزارا کر لیں لیکن کسی سے مانگنا نہیں۔ لیکن آج مانگنے کا سلسلہ بچے سے لے کے بوڑھے تک عام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگ لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگ لوگوں کو پلاتے ہیں۔ عام ذہن یہ بن گیا ہے کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، یہ پلا دے گا، یہ پلا دے گا، یہ بڑا شیخ صاحب ہے، یہ دے دے گا، اور بڑا کی دکان پہ بڑے گاہک آتے ہیں، اس کی دکان بہت چل رہی ہے، وہ اس سے کاروبار اچھے بنا دو، وہ دے دے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی خرابت ہے، ایمان کی انتہائی کمزوری ہے۔ یقین جانیے کہ زندگی دنیا میں جس کو بھی ملتی ہے، چاہے وہ ایک کیڑا اور مکوڑا ہے،
چاہے وہ اشرف المخلوقات انسان ہے، ان سب کے سب کو رزق دینے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ رزق عطا کیسے کرتے ہیں؟ خود قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یقین کر لو، یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کر دیتا ہے۔ ان اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نے لوگوں سے ماننے کو آسان سمجھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو مشکل سمجھا، بڑی مشکل سے وقت نکال لیتے ہیں تو نماز کو پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا وہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی انتظار میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم کسی آگ میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی آگ میں سے پھیلان کے ہمیں نکل رہے ہیں، اور بھاگو 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 کی ایک گھر ہوتی ہے، نکلے ایک دوسرے کی جوتیوں کو روکتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، اگر مسجد کا دروازہ چھوٹا کھلا ہوا ہو تو اس پہ لڑتے ہیں، لیکن مؤذن کا خادم نے بڑا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ لوگوں کو نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے، لوگوں کو نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے گھر آئے تھے، اطمینان سے نماز پڑھ لی، اطمینان سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، اللہ سے مانگو، اللہ ساری کائنات کو دینے والا خالق و مالک ہے، وہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا، وہ تم سے کوئی تمہارے سے کوئی عوض نہیں مانگتا، تم سے وہ کوئی حلوہ نہیں مانگتا، کوئی بریانی نہیں مانگتا۔ اللہ کو کہتا ہے بس سجدے کرو اللہ کے سامنے، توبہ کر لو اللہ کے سامنے، اور اللہ سے مانگو، وہ اللہ مہربان ہے، وہ دے گا، وہ اللہ دینے والا ہے۔ سوچئے کسی کے ہاں اولاد نہیں، کوئی دے سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی خالق و مالک ہے۔ کسی کے ہاں کھانا پینے کا ایک روزگار کا نظام نہیں ہے، کوئی ہے سفارش کرنے والا؟ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے، ایک بخار چڑھ جاتا ہے، انجیکشن پہ انجیکشن لگوا لے، گولیاں پہ گولیاں کھا لے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا بخار نہیں ہوگا۔ اس بخار کو ڈاکٹروں نے نام رکھنے شروع کر دیے، کسی نے کہا کہ یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہو گیا، کسی نے کہا یہ خسرے کا بخار ہو گیا، کسی نے کہا یہ چکن ہو گیا، تو ڈاکٹروں نے نام رکھ دیے مقام ہے، یہ کسی نام کا کوئی نہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کب شفا عطا کرنا ہے۔ لیکن لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، جب لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑا، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے انسان کو ایسا مجبور اور ایسا محتاج کر دیا کہ تو ہمیں چھوڑے گا، ہم تجھے ایسا ذلیل کر دیں گے کہ لوگوں کے سامنے جا جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آج یہ حالت ہے، آج یہ حالت ہے، عام سے حالت ہے، اتنے لوگ یعنی یوں کہنا کہ کتنے لوگ یہ بات بھی شاید غلط ہو جائے، کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو بچے ہوئے ہوں گے، مقروض نہیں ہوں گے، اور اکثریت لوگوں کی مقروض ہو گئی ہے، قرض دیا ہے، کسی نے 10 دیا، کسی نے 20 دیا، کسی نے 100 دیا، ہر ایک نے ہاتھ پھیلانے کی عادت عام ہو گیا ہے، عام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے دن ہیں اور آخری دن ہے، اتنی بہترین محفل سجائی ہے، قرآن مجید مکمل ہوا ہے، ہم لوگ کراچی سے یہاں آئے ہیں، اتنا لمبا آپ نے سفر کیا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ ایک بات اتر جائے نا کہ اللہ سے مانگنا سیکھ لیجیے، تو یقین مانیے یہ محفل اور اس مجلس کا حق ادا ہو جاتا ہے، محفل اور مجلس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ہمیں زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور اس اللہ کو ہمیں اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا۔ ایک آدمی صبح سے شام تک کے لیے مزدوری پہ بلائے کسی کو، تو شام کو اس مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوگا، مزدوری ادا کرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، وہ کہہ دے کہ آج پیسے نہیں کل لے لینا، تو کل آئے گا، دوسرے دن بھی آئے گا، وہ کہے آج کے لیے کل لے لینا، دوسرے دن لڑائی شروع کر دے گا، میں نے کام کیا مجھے پیسہ چاہیے، میں نے کام کیا مجھے پیسہ چاہیے۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اگر اللہ کسی کا کھانا بند کر دے تو اس کے بند کرنے کا نظام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا آنے نہیں دے گا، دسترخوان پہ کھانا رکھا ہوا ہوگا اور ڈاکٹر کی طرف سے پابندی ہوگی کہ تو یہ نہیں کھا سکتا۔ اتنے لوگ
چند عرصے پہلے ایک جگہ دعوت میں جانا ہوا، ایک صاحب دیکھا کہ وہ ان کا منہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تھا اور بات بھی بڑی مشکل سے کر رہے تھے، لیکن کھانے کے تمام انتظامات انہوں نے کرائے ہوئے اس دعوت کے اندر، اور بڑی خدمت کے ساتھ ہر ایک کو کھانا، ہر ایک کی ڈشوں میں کھانا پہنچا رہے ہیں، خدمت پہ لگے ہوئے تھے، کسی کو جگ میں سے ایک گلاس میں پانی بھر کے دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ۔ آخر میں جو صاحب دعوت تھے وہ میرے پاس ان کو لے کے آئے اور کہنے لگے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، حضرت ان کے لیے خاص دعا کر دیجیے، 3 سال ہو گئے، 3 سال کا عرصہ ہو گیا اس ہمارے بھائی نے منہ سے کوئی چیز نہیں کھائی، منہ سے کوئی چیز نہیں کھائی، اس کو ڈرپ کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے اور مختلف قسم کی نالیوں کے ذریعے سے اس کو لکوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ جو اس کے اندر سا منہ کھلا ہوا ہے، اس منہ سے بھی بس اس سے کبھی کبھی لکوڈ یعنی پانی میں ملی ہوئی چیزیں جو کچھ پی سکتا ہے وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ اکثر اس کو ڈرپ وغیرہ کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ یہ منہ کا کینسر ہو گیا تھا، اس کا آپریشن ہوا، اس آپریشن نے اس کو زندگی کو عطا کر دی، لیکن اس کے منہ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ منہ سے کچھ کھا سکے۔ 3 سال کی زندگی گزار رہا ہے، 3 سال کا، یہ اللہ ہے، اللہ ہے جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہیں سے پیٹ کی خوشبو آ جائے تو وہاں کو متوجہ ہوتا ہے، آج کا مسلمان کہیں سے کبابوں کی خوشبو آ جائے تو وہاں کو متوجہ ہوتا ہے، آج کا مسلمان کو دعوت کو کھانے کے لیے تو اس دعوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جس رب نے اس دعوت کا انتظام کیا، اس کباب کا انتظام کیا، اس بریانی کا انتظام کیا، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے ہم اللہ کا تیار نہیں ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے افسوس کی بات ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر میں اس مجمع میں پوچھ لوں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسائل ہیں، پریشانی میں مسائل ہیں، تو شاید کوئی باقی ہو، شاید کوئی باقی ہو، سب کے ساتھ مسائل ہیں۔ لیکن پھر پوچھا جائے کہ بتا روزانہ کتنی دیر میں یہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ شاید ہی کوئی ملے گا جو روزانہ کی بنیاد پر ہاتھ پھیلاتا ہوگا۔ چند ایک ملیں گے جو روزانہ دعا مانگتے ہوں گے، اللہ سے مانگتے ہوں گے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی عجیب سی بات ہے، جو ساری کائنات کو خالق و مالک دینے والا ہے، اس کے سامنے کوئی حیا نہیں، اس کے سامنے کوئی شرم نہیں، اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں، اس کے سامنے کوئی بات مخفی نہیں، وہ تیرے دلوں کی حالات کو جانتا ہے، تیرے آپ کی تاریخی کے اندر کی حرکتوں کو جانتا ہے۔ تو اندھیرا کر کے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، وہ رب اس اندھیرے کے اندر تجھے جانتا ہے، تو اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن اگر تیرے دوستوں کو، تیرے بھائیوں کو، تیرے ماں باپ کو اگر تیری حرکتوں کا معلوم ہو جائے، تیرے گناہوں کا معلوم ہو جائے، تو تیری طرف منہ کر کے پھونکنا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ تیری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اگر باپ کو ہماری حرکتوں کا پتہ چل جائے تو وہ باپ گھر سے باہر نکال دے کہ جاؤ بتاؤ نہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ ان باپ کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، اس باپ سے مانگتا بھی ہے، اس دوست کے سامنے جاتا بھی ہے، اس سے حیا نہیں آتی، اس سے شرم نہیں آتی۔ لیکن ایک رب جو سب کچھ جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے جتنا بھی کچھ کیا، جو کچھ بھی کیا، تو مایوس نہ ہو، تو ناامید مت ہو، تو میرے سامنے ایک مرتبہ آ کے توبہ تو کر لے، تو ایک قدم آئے گا میں 2 قدم آؤں گا، تو ایک بارش آئے گا میں 2 بارش آؤں گا، تو ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، تو چل کر آئے گا میں 2 کا آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ ہو صحیح، تو اس سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف بھی کر دوں گا، اس پہ رحمت بھی برساؤں گا۔ لیکن آج ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا عالمیہ ہے، یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی فکر ہے، بہت بڑی فکر ہے۔ اور یہ جس علاقہ ہے، ایسے علاقوں کے لوگ زیادہ مایوسی میں اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمارا تو چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں میں لگ بھگ کیسے بچ جاؤں گا؟ اللہ کے لیے کوئی علاقہ چھوٹا، کوئی علاقہ بڑا نہیں۔ اللہ جس کو دینا چاہے
وہ دیہاتوں کے اندر بھی ایماندار بنا سکتا ہے، اور جب نہ دینا چاہیں تو بڑے بڑے محلات کے لوگوں کو بھی فقیر کر دیتا ہے۔ گدا کو بادشاہ کر دے، گدا کہتے ہیں گڈڑی اوڑھا آدمی، جس آدمی نے گڈڑی اوڑھی ہوئی ہو، بالکل جو ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، اس کو گدا کہتے ہیں۔ تو میں گدا کو بادشاہ کر دے اور بادشاہ کو گدا کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے گرانے اور بڑھانے میں، اللہ کا اشارہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے زمین کو پھیلانا چاہا تو ہم نے کوئی مشورے نہیں کیے، کوئی ہم نے پلاننگ نہیں کی، ہم نے لفظ کون کہا زمین بچ گئی۔ جب ہم نے آسمانوں کو پھیلانا چاہا تو ہم نے کسی سے مشاورت نہیں کی، ہم نے کوئی پلر نہیں کھڑے کیے، ہم نے کوئی تعمیرات کے لیے میٹیریل جمع نہیں کیا، ہم نے لفظ کون کہا، سارے آسمانوں کو پھیلا دیا، آسمانوں کو پھیلایا، زمینوں کو پھیلایا، پہاڑوں کو اٹھایا، سمندروں کو بہایا، دریاؤں کو جاری کر دیا۔ رب کریم اتنی طاقتور خالق و مالک ہے، اور وہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ تو ایک معمولی سی چیزیں ہیں، اللہ کی قدرت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم اس خالق و مالک کو ہم نے ماننا اس سے چھوڑ دیا، اس کے سامنے عبادت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم رسوا ہوئے ہیں، فقیر سے فقیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، ظالم بڑا بندہ چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میری طاقت، فقیر سمجھتا ہے میرا فقر۔ ارے کوئی طاقت کسی کی طاقت نہیں ہے، کوئی فقر کسی کا فقر نہیں ہے، جس کو اللہ طاقت دینا چاہے اس کو طاقت دیتا ہے، جس کو اللہ فقیر رکھنا چاہے اس کو فقیر رکھتا ہے، اور جس کو امیر بنانا چاہے اس کو امیر بنا دیتا ہے۔ یہ گاہک دکانوں پہ خود نہیں آتے، یہ زمینیں اللہ خود نہیں ہوتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہوا کرتا ہے۔ کبھی اللہ چاہتا ہے تو چھاؤں کے اندر پیداوار ہوتی ہے، کبھی اللہ چاہتا ہے تو گرمی کے اندر پیداوار ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی اللہ چاہتا ہے تو ٹھنڈے موسم کی زمین محتاج ہوتی ہے کہ زمین پہ ٹھنڈک پڑے گی تو زمین اگلے گی، اور جب اللہ چاہتا ہے تو زمین گرم موسم کی محتاج ہوتی ہے، گرمی پڑے گی تو گندم اگے گی۔ گندم کا نظام دیکھیں، یہ اللہ، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، آج اس مجلس میں یہ فیصلہ کر کے اٹھو، یہاں سے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ بھائی میں نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ ہے، اللہ ہے، اس سے جب مانگنا ہے تو چاہے چلتے پھرتے مانگو، چاہے دوڑتے ہوئے مانگو، چاہے سواری پہ مانگو، چاہے بستر پہ مانگو، اور چاہے اس مصلے پہ مانگو، لیکن جو جیسے مانگے گا اللہ اس کو ویسے عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ نے لوگوں کو نکالا، کہا بھائی چلو سب چلتے ہیں کسی میدان کے اندر چل کے نماز پڑھتے ہیں، بارش ہو جائے گی، نماز استسقاء اسی نماز کو کہا جاتا ہے۔ سب گئے، حضرت موسیٰ خود نبی ہیں اور وہ کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش خود بھی نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو پکارا، کہا یا اللہ یہ لوگ تو پہلے بڑے باغی قسم کے لوگ ہیں، بڑے نافرمان قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو لے کے آیا ہوں، یہ میرا مذاق اڑائیں گے، یہ کہیں گے تم نبی کیسے ہو گئے، ایک نبی ہو اور تم دعائیں مانگتے ہو پھر بھی اللہ قبول نہیں کرا، تم کیسے نبی ہو؟ تو یہ اللہ بارش برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا، مطلب موسیٰ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مجمع تم لے کے آئے ہو نا، سب لوگوں کو جو لے کے آئے ہو، ان لوگوں میں ایک آدمی ایسا بدبخت گنہگار ہے، ایسا گندا انسان ہے، جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا بارش نہیں ہوگی، مجمع کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ بتا دو لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان، اعلان کیا اور بتایا حضرت موسیٰ، جلالی بھی ہے، جلال بھی بہت حضرت موسیٰ، کہا بھائی کون بدبخت آدمی ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اس مجمع کے اندر ایسا گنہگار انسان ہے کہ جب تک وہ اس مجمع میں ہوگا اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔
حضرت موسیٰ نے اعلان کیا اور کہا خدا کو مانے وہ آدمی، ایسا آدمی ساری قوم کے لیے کیوں بحال بن گیا ہے، کیوں مصیبت بن گیا، وہ آدمی نکل جائے اس مجمع میں سے، کوئی گناہ گار آدمی اس مجمع میں ایسا گناہوں کے اندر لطفت ہے وہ نکلے اس مجمع میں سے۔ یہ اعلان کیا، چاروں طرف لوگ دیکھنے لگے، ابھی کوئی نکلے گا، ابھی کوئی نکلے گا، کوئی بھی نہیں نکلا مجمع میں سے، اور اچانک بارش شروع ہو گئی، مجمع میں سے کوئی نکلا نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ کہیں گے کہ تو نبی، کیسا نبی؟ نعوذ باللہ تو نے جھوٹ بولا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا، یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی یہ بارش؟ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ نے پھر کلام کیا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے مجھے کہا اعلان کر دو ایک آدمی ایسا ہے، میں نے اعلان کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں، سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی آدمی اس مجمع میں سے نکلا نہیں ہے، اور ایک پھر بارش آپ نے شروع کر مانی۔ اللہ رب کریم نے فرمایا موسیٰ توبہ کے لیے مجمع میں سے نکلنا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، توبہ کے لیے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، توبہ کے لیے غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، توبہ کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کے لیے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دل سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میں گناہگار، مجھے معاف فرما دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کا گناہوں کی زندگی میں نہیں رہوں گا، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ جو شخص گناہگار تھا جس کی وجہ سے سارا مجمع اور سارے علاقے کے اوپر مصیبت آئی ہوئی تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی، اس شخص نے توبہ کر لی اور موسیٰ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس لیے بارش میں پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہنے لگے یا اللہ مجھے، میں تیرا نبی ہوں، مجھے تو آدمی دکھا دے، کون وہ آدمی ایسا کہ جو پہلے اتنا گندا آدمی تھا کہ اس کی وجہ سے ساری قوم پہ وبال تھا، اور وہ اتنا اچھا آدمی ہو گیا کہ تو نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ رحمت برس رہی ہے، مجھے وہ آدمی کو دکھا دے۔ اللہ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی غیرت والی رب ہے وہ، رب کریم کی ذات ہے، کتنی مہربان و خالق و مالک رب کی ذات ہے۔ کہنے لگے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا ہم اس سے ناراض تھے، ہم نے اس وقت کسی کو نہیں دکھایا، اب تو ہمارا محبوب بن گیا ہے، اب ہم کیوں دکھائیں گے کسی زمانے میں گناہگار آدمی؟ بولا ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، کیوں دکھائیں؟ وہ گناہگار تھا، ہم اس سے ناراض تھے، وہ ہم سے دور تھا، ہم نے اس کو دور پھینکا ہوا تھا، جب ہم نے نہیں دکھایا اور اس کو رسوا نہیں کیا، آج تو اس نے توبہ کر لی ہے، آج ہم کیوں بتائیں کہ وہ گناہگار جو پہلے اس زمانے میں گناہگار تھا، آج ہم ان کو کیوں دکھایا؟ اب تو ہمارا محبوب بندہ بن گیا، محبوب بن گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ کتنے بھی گناہگار، ہم میں سے ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے اول کو یہ سمجھنا چاہیے، مجھے یہ سمجھنا چاہیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایسا گناہگار آدمی میں تو نہیں ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو وہ ایمان قبول نہ ہو، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ آپ میں سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہیں میں تو ایسا گناہگار نہیں ہوں کہ میری وجہ سے سب لوگوں کی توبہ قبول نہ ہو، اور ہم سب کو یہ سوچ کر اپنے دل سے اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ آج اور اس وقت تک جتنے گناہ ہم سے ہوئے رب کریم ہمیں معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن تو بڑا رحمان ہے، اگر تو مجھے ایک کو معاف کر دے گا رب کریم تو تیری شان میں کیا کمی آئے گی، تیرے خزانے میں کون سی کوئی کمی آئے گی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ خدا نہ خواستہ میں فلمیں دیکھتا تھا، آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا۔ خدا نہ خواستہ میں گانے سنتا تھا، آج کے بعد میں گانے نہیں سنوں گا۔ یا اللہ میرے منہ سے گالیاں نکلتی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گالیاں نہیں دوں گا۔ یا اللہ میں غلط نظریں چلاتا تھا، نظر سے زنا کرتا تھا، میں آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی نظروں کو غلط استعمال نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں لیکن رب کریم میں کمزور ہوں، میرا وعدہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، میرا وعدہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔
مجھے چاہیے، مجھے معاف بھی فرما دے، میری مدد بھی فرما دے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے، اور یہ روزانہ مانگی ہے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ مہربان ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بندو اگر توبہ کر کے تم نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں پھر بھی ناامید مت ہو، اللہ بڑی رحمت والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ختم قرآن کریم کی یہ مجلس ہے، بڑا انتظام کیا ہے ماشاءاللہ، یہاں کے منتظمین ہمارے رضا بھائی صاحب اور ان کے جو معاونین ساتھی ہیں، بڑا انتظام کیا ماشاءاللہ، بہت اچھی یہ محفل سجائی ہے۔ لیکن محفل صرف محفل کی سج دج نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اگر آج اس محفل میں یہاں بیٹھنے والوں میں کچھ لوگوں کا یہ دل تیار ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ تو بڑی حقیقت ہے، میں تو اللہ سے دعا ہی نہیں مانگتا، میں نماز تو کبھی کبھی پڑھتا ہوں لیکن توبہ ہی نہیں کرتا، میں گناہوں سے تو توبہ کرتا ہی نہیں، آج مجھے آئندہ کے لیے میں عزم کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے توبہ بھی کروں گا، اپنی مشکلات میں آسانی بھی مانگوں گا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑی مسجد، جس مسجد کے اندر ایک وقت کے اندر 5000 نمازی ہوتے ہیں، اس مسجد کے امام صاحب سوچئے 5000 نمازی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک ہی وقت میں، اس مسجد کے امام صاحب میرے بڑے اچھے دوست میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، باتیں ہوتی رہتی تھی، آپس میں ہمارے بہت سارے مذاکرات، بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک انہوں نے اپنے مجھ سے پریشانی کا ذکر کیا، اور اکثر کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، یہ بڑی فکر ہے، بڑی پریشانی۔ ایک دن مجھے ایسی بتا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا پریشانی کی پوری کیا کی، والدین بیمار تھے اور بہت سخت تکلیف میں تھے، اور ان کی تکلیف کے علاج کے لیے ان امام صاحب کے پاس انتظام نہیں ہوتا، تو ان سے کہنے لگے کہ یار شیخ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت پریشان ہوں کئی دن سے، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، اس طرح کی بات سے۔ تو میں نے ان سے کہا مولانا ماشاءاللہ عالم حافظ عالم مفتی، تو میں نے ان سے کہا مولانا ایک بات بتائیں، دعا بھی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ کیسا سوال ہے، ایک امام سے کرنے کا سوال ہے، کوئی کہے کہ تم پاگل ہے، امام صاحب سے پوچھ رہے کہ تم دعا بھی مانگتے ہو؟ ارے بھائی آج ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے، امام بھی دعا نہیں مانگتا، امام بھی صرف اتنا ہی مانگتا ہے جتنی دیر تک اس کو مقتدیوں کو بلا کے رکھنا ہوتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین بس ختم، اس سے پہلے اس نے کیا پڑھا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس نے کیا پڑھا، اس لیے اس کے بیٹھے رکھائے الفاظ ہوتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک بس ختم خلاص، اس کے بعد اس کو بھی نہیں پڑھا۔ میں نے ان امام صاحب سے کہا پھر بتاؤں 5000 نمازیوں کے 5 وقت کی نماز میں اس مسجد کے اندر 3 سے 5000 نمازی پکے ہوتے ہیں، ایسی مسجد ہے۔ اس مسجد کے امام صاحب سے میں نے پوچھا دعا مانگتے ہیں آپ؟ یہ والدین کا مسئلہ ہے، علاج کی مشکل ہے، اس کے دعا مانگتے ہیں آپ؟ تو ایک دم چونک گئے اور چونک میں مجھے کہنے لگے یار میں اس سلسلے میں دعا کو ایسی نہیں مانگتا بات۔ میں نے کہا امام صاحب رات کی تاریکی میں اٹھو، دعا نفل پڑھو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، آپ دیکھو کیسے کام ہوتا ہے۔ میں اس منبر میں اور مسجد میں بیٹھ کے آپ کو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگلے دن مجھے ملے کتنے خوش، اور اب وہ میرے سے دوست ہی نہیں بلکہ میرے معتقد ہیں، وہ اور اس سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہنے لگے یار آپ نے عجیب بات کی طرف اپنی توجہ دلائی، آج رات میں نے اٹھ کے نوافل پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہا مولانا فجر کی نماز پڑھا کے میں گھر نہیں پہنچا تھا، الحمدللہ میرے والدین کا علاج کا انتظام ہو گیا۔ اتنے خوش تھے، میں نے کہا آپ نے عجیب بات کی طرف توجہ دلائی، میں تو حیران ہوا، اور مجھے کہنے لگے میں نے رات کو آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یہ بات معمولی مت سمجھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھیں۔ یقین جانو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا آ گیا وہ دنیا کے اندر جنت میں رہنے والا آدمی ہے۔
دنیا کا چکر ہے، اس کی مشکل آئی، اس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا، رب ساری مشکلوں کا مدارہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ ہم نیک لوگوں کو کہتے ہیں، بزرگوں کو کہتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد، کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کو یہ کیوں نہیں کہتے ہماری مشکل آسان کرنا؟ مشکل وہ نہیں آسان کر سکتا، وہ دعا کرے گا، اور دعا کس سے کرے گا؟ اللہ سے کرے گا، اور اللہ سب کا ہے، سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ تو آج کی اس محفل اور مجلس کا عنوان اور اس کا پورا مضمون سارے لوگ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے آج کے بعد سے اپنے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے معافی بھی مانگنی ہے، توبہ بھی مانگنی ہے، اپنی مشکلات کی آسانی بھی مانگنی ہے، اپنی تکلیفوں کی دوری بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے اللہ قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔